کیا ہم اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہمارے ساتھ زمین پر آیا تھا؟ اگر دوسرا کوئی ہے تو ہم اسے کیوں نہیں اجاگر کر رہے؟ کیونکہ یہ دیکھنے کے بعد آپ کھو جائیں گے، آپ پرانی تہذیبوں کے قریب پہنچ جائیں گے، آپ کا شعور بیدار ہو جائے گا کہ ہم اپنی کون سی ٹیکنالوجی پر فخر کر رہے ہیں جو ہمیں پرانی تہذیبوں نے ورثہ میں دی ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی ان کی ٹیکنالوجی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم سیاروں کے مدار تک پہنچ گئے، ہم فضا میں کلابازیاں لگا رہے ہیں، ہم آئے روز چاند مریخ پر مشقیں کر رہے ہیں اور نئے نئے تجربات کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آج سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، کیا کسی تہذیب نے ہم سے پہلے بھی چاند مریخ پر قدم رکھا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ باقی سیاروں پر کیسے جاتے تھے؟ یا وہ کبھی گئے ہی نہیں؟ یا تو یہ تسلیم کر لیں وہ ہم سے بہتر تھے، اپنی شکست تسلیم کر لیں۔ پھر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں موجودہ دور حاضر کی سب سے زیادہ پاورفل اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ مگر کیا وجہ ہے ہم پھر بھی پرانی تہذیبوں کے ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہ ہماری ہیوی کرین اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا سکتی ہے، نہ ہم یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ 150 میٹر ہائٹ تک 70 اور 90 ٹن وزنی پتھروں کو کس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اٹھایا کرتے تھے۔ بعض پتھر تو اس قدر وزنی ہیں کہ 100 ٹن سے وزنی ہیں، مگر وہ ہمارے سائنسدانوں کے شعور پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہم جدید ہتھیار بنانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ ہم باقی آلات ایجادات کے دعوے دار ہیں۔ بس یہ معلوم ہے آج سے پہلے کے تہذیبوں کی یہ سہولت میسر نہ تھی۔ وہ مذہب کے پیروکار تھے، وہ دیوتاؤں کے پجاری تھے، وہ اندھیروں میں گزر بسر کیا کرتے تھے، وہ چٹانوں میں رہتے تھے، وہ پتھروں کو رگڑ کر آگ لگاتے تھے۔ مگر ہم نے ان تہذیبیوں کو محلوں سے بجلی بنانے کے آلات دریافت کیے، حنوط شدہ لاشوں کو صحیح سلامت پایا، کشیدہ کاری کو صحیح حالت میں پایا، فن و ثقافت کو اس حالت میں پایا جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ بغیر زنگ آلود والے ہتھیار، برتن اور کئی عجائب دریافت کیے۔ ایسے ایسے آلات ملے ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ سونا، چاندی، کانسے اور تانبے کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی اپنی اصلی چمک دمک کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ اس کی رنگت اور نہ وزن میں بدلاؤ آیا۔ نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جدید لیزر مشین کے ذریعے گرینائٹ اور لوہے کو پرفیکٹ طریقے سے کٹنگ کوئی کرتا تھا۔ اہرام اور باقی محلوں پر ہر ایک پتھر زاویے کے ساتھ پرفیکٹ طریقے سے جڑا ہوا ہے، جس کے جوائنٹ میں شاید وزٹنگ کارڈ بھی نہ گھس پائے۔ وہ لوگ سونے کو پگھلا کر چیزیں بناتے، ان کے پاس سونار تھے، وہ لوہے کو پگھلا کر ہتھیار بناتے تھے۔ ان کے پاس ٹولز تھا، ان کے بنائے ہوئے اہرام کتنے پرفیکٹ لیول سے بنے ہوئے ہیں۔ صدیاں گزری، موسمی تبدیلیاں آئیں، آندھیاں، طوفان، گرمی، سردی آئی، مگر وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ہم نے زمین کو پرفیکٹ لیول کر کے ان کے اوپر بڑے بڑے ٹاوروں کو کھڑا کیا، مگر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے بہتر کوئی سول انجینئر گزرا ہے، نہ کوئی ہم سے پہلے انجینئر ہوتا تھا۔ نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے اوپر سب سے بڑا ٹائٹینک جہاز بنایا، اور نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ جو کھانے پینے کی چیزوں کو دیر تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ساری ٹیکنالوجی جو آج ہمارے زیر و استعمال میں ہے، یہ ہم نے ان سے لی ہے۔ یہ استعمال شدہ ٹیکنالوجی ہے جس پر آج ہم فخر کر رہے ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔